بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے نصرت ولی الاثر اور شہراء اعظام۔ دوستو، کتاب کربلا ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس میں ولی الاثر علیہ السلام کی نصرت کے سارے مسائل کھول کھول کر بیان فرمائے گئے ہیں، بلکہ کربلا دین سے متعلق ہر قسمی کرداروں کی لیبارٹری ہے جس میں ہر کردار کی اصلیت اور انجام کو پرکھا جا سکتا ہے۔ کربلا رویوں کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس میں ہر کردار کے فلسفہ وفا پر پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے، یعنی اس دنیا میں موجود انسانیت کے جتنے طبقے ہیں ان سب کی وہاں نمائندگی اور نمونے موجود ہیں جسے جی چاہے اپنا لیا جائے اور اس جیسا رزلٹ لے لیا جائے۔ مثلا آپ کربلا میں فن شعر سے تعلق رکھنے والوں کا بھی کردار دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے خاندان پاک کے قدسی افراد علیہم السلام کو ہی لیں۔ ان میں سے کریم کربلا علیہ السلام کے اشعار دیکھیں کہ اہل حرم توحید سے آخری وداع کے بعد جب خیام سے روانہ ہوئی تو آسمان کی طرف اپنے ولی الاثر اجل اللہ فرج شریف یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر جو اشعار انشاء فرمائے وہ ہمارے لیے ولی الاثر علیہ السلام کی نصرت کے 6 جہات متعین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف رخ کیا اور اپنے ولی الاثر جل جلالہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: ترکت الخلق ترن فی ہوائک وایتمت علیال لکی الرائک۔ اے ہمارے محبوب ازل، اے ہمارے ولی الاعلیٰ، ہم نے تمہارے لیے اشتیاق و عشق میں پورے عالم تخلیق کو پس پشت ڈال دیا اور ہم نے اپنے بچوں کی یتیمی کے احساس تک کو اپنے دل سے نکال دیا ہے، تو پھر تو کس لیے ہمارے سامنے بے نقابانہ نہیں آتا؟ انہوں نے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے فرمائی ہے، ورنہ ان کے دل میں تو کبھی بھی عالم موجود نہیں تھا۔ وہ تو ازل ہی سے ما سوائے اللہ سے بے نیاز تھے اور ان کے پاک دل میں غیر اللہ جیسا کوئی رجس موجود تھا ہی نہیں۔ ان کا نور تو اپنے روز اول سے ان ارجاز سے تطہیر شدہ تھا۔ ان اشعار میں ہمیں یہ درس دیا جا رہا تھا کہ اپنے ولی الاثر علیہ السلام کے راستے میں جب نکلو تو پورے عالم خلق سے بے نیاز ہو جاؤ اور ساری کائنات دنیا و عقبہ کو پسے پشت ڈال کر اس میدان نصرت میں اترو اور اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بچوں کی یتیمی تک کا احساس دل میں پیدا نہ ہونے دو، یعنی سوائے محبوب کی نصرت کی کوئی خیال دل میں لانا بارگاہ نصرت کی توہین ہے۔ اور بارگاہ نصرت تو وادی مقدس ہوتی ہے اور اس میں دنیا اور عقبہ کی جوتیاں اتار کر ہی جانا پڑتا ہے، جیسے کہ جناب موسیٰ کو ان کے ولی الاثر جل جلالہ نے اپنی نصرت کے لیے بلایا تو وہاں یہ حکم ہوا: اے موسیٰ، آپ یہاں دونوں جوتیاں اتار دو، کیونکہ یہ وادی مقدس ہے۔ یعنی دائیں پاؤں کی جوتی عقبہ ہوتی ہے اور عقبہ ایک مثبت چیز ہے اور بائیں پاؤں کی جوتی دنیا ہوتی ہے جو منفی چیز ہے۔ یہی درس کریم کربلا علیہ السلام نے دیا کہ اپنے ولی الاثر اجل اللہ فرج شریف کی نصرت کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے دونوں جوتیاں اتارنا لازم ہے۔ ان کے اشعار کے بعد اس گھر کے مقدس افراد علیہم السلام کے اشعار دیکھیں۔ ہر شہزادہ اپنے ولی الاثر علیہ السلام کی شان میں رتب اللسان نظر آتا ہے۔ اسی طرح جناب حر سلام اللہ علیہ کا وہ قصیدہ دیکھے جو انہوں نے شب عاشور لکھا تھا، اور اسی طرح سارے اصحاب و انصار رضوان اللہ علیہم کے اشعار اٹھا کر دیکھے۔ وہ اپنے ولی الاثر یعنی کریم کربلا علیہ السلام کی مدحت و ثنا کے سمندر اچھال رہے ہیں۔ یہ تو مثبت نمونے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے سامنے ان ملعون شعراء کا کردار بھی موجود ہے جو لشکر کفار میں شامل ہیں اور یزید ملعون اس کے گماشتوں کی مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں یا پھر اپنی ڈینگیں منظوم کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایاس بن اصل تائی کا ایک کردار ہے جو جنگ کربلا کے بعد ملعون شام و فرعون و کوفہ ملعون کی مذمومہ فتح پر رزمیہ اشعار لکھ کر لا رہے ہیں، اور اس کا مقصد صرف دولت کمانا تھا، یعنی اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کون جیتا ہے کون آ رہا ہے، باطل جیتا ہے یا حق، اسے تو اپنی چاندی کھری کرنا تھی۔ اگر شہنشاہ کربلا علیہ السلام کو ظاہری فتح مل جاتی تو ایسے شاعر پیسوں کے لالچ میں ان کی مداح پر مبنی قصائد لکھ کر لاتے، اور اسی طرح جب جناب مسلم علیہ السلام کی خبر شہادت اور ان کا سامان پہنچانے کا کام اس کے سپرد ہوا تو یہ ان کی شہادت پر بھی کچھ اشعار لکھ کر کریم کربلا علیہ السلام کی خدمت میں لایا تھا۔
اور یہاں بھی یہی مقصد تھا کہ کچھ انعام، کچھ دولت و مال مل جائے گا۔ اب بھی ہمارے سامنے یہ میدان ہے اور شعراء کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ مال و دولت اور پیسے کمانے کے لیے اپنے ولی الاثر علیہ السلام کی مدح سرائی کرنا یا مرثیہ خوانی کرنا ایاز بن اصل تائی جیسے شاعروں کا طرز عمل ہے۔ اور جناب حر بن یزید ریاحی سلام اللہ علیہ اور جناب جنادہ بن قاب سلام اللہ علیہ جیسے افراد کی شاعری کا مقصد نہ ہی دنیا تھی اور نہ ہی عقبہ۔ ہمارے لیے قابل تقلید ان کا عمل ہے، لیکن پھر بھی ہمارے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں۔ اگر کوئی ایاز بن اصل تائی کا کردار ادا کرتا ہے تو رزلٹ اس جیسا ملے گا، اور اگر کوئی جناب حر سلام اللہ علیہ جیسا کردار ادا کرتا ہے تو ولی الاثر علیہ السلام باب انت و امی فرما کر اسے کائنات سے بہت اونچا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ان مقدسین پر فدا ہو۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔